بھی، کیونکہ آپ کی فوج آپ کا قومی ادارہ ہوتا ہے، اس نے آپ کا دفاع کرنا ہے اور پوری قوم نے دل و جان سے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا عذاب ہو اس ایوب خان کے اوپر جس نے سب سے پہلے بیڑا غرق کیا۔ اللہ کا عذاب ہو اس کی قبر پر، میں یہ کہوں گا اس نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا سب سے پہلے، کہ سب سے پہلے اس نے پاکستان کے اندر سب سے پہلے اس نے جمہوریت کا گلا گھونٹا، اور جب جانے لگا تو اس بے شرم آدمی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جاتے ہوئے ہی جمہوریت کو اقتدار لوٹا دے۔ اس نے جاتے ہوئے بھی یحییٰ خان کو اقتدار لوٹایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا بھٹو صاحب نے پہلے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا اور بعد میں اس کی سزا بھگتی۔ پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، پھر مشرف آ گئے، اور آج کے جو موجودہ ملٹری چیف ہیں ان کو بھی غلط مشورے دیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے انہیں پیغام بھیجوں گا، آپ فوج کے سربراہ ہیں، فوج ایک قومی ادارہ ہے۔ عمران خان نے ابھی آپ کو پیغام بھیجا ہے، آپ نیوٹرل بھائی میرے تو آ جا یہاں تینوں اجے قربانی دور ہے، چھری نہیں پھیری جانی۔ آج آپ کو پیغام بھیجنا پڑے گا اپنے پورے ادارے کو، اپنے پورے، انہیں پاکستان جانا نہیں نا، ورنہ ان تک رکھا پھر جانا تھا۔ آج پورے ادارے کو یہ پیغام جانا چاہیے آرمی چیف کی طرف سے۔ میں جنرل ساحر صاحب سے بھی کہوں گا، آپ سب نے ریٹائر ہو کے جنرل صاحب ہمیں بڑی اچھی باتیں بتانی ہے، یہ وقت ہے وہ اچھی باتیں کرنے کا، ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں، اچھی باتیں کرنے کا۔ اگر آپ کے اندر جنرل ساحر شمشاد صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل سدھو صاحب، جنرل نہیں ہے ظاہر ہے وہ ایئر مارشل ہیں لیکن وہ بھی جنرل کے برابر ہی ہیں، اور ہمارے جو نیوی کے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ آج وقت ہے ادارے کو سیاست سے پاک کریں، ادارے کو سیاست سے الگ کریں۔ وہ جو اچھی باتیں ہمیں جنرل امجد شریف صاحب بتاتے ہیں، ہمیں دوسرے جنرلز ریٹائر ہونے کے بعد بتاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں آج یونیفارم میں بیٹھ کر وہ باتیں بتائیں۔ آپ ہمیں آج بتائیں کہ جمہوریت کتنی اچھی چیز ہے، آپ ہمیں آج بتائیں کہ آپ کا حلف کہتا ہے کہ آپ میں جمہوریت کے اندر آپ نے انوالومنٹ نہیں دینی۔ تو میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوج کو سیاست سے فوری طور پر الگ کریں۔ ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے، ہمارے جوان شہادتیں دیتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اب تو ہماری بہنیں بھی فوج میں کام کرتی ہیں۔ مریم کے چاچا چور ہے، مریم کے پاپا چور ہے، مریم کے چاچا چور ہے، مریم کے کنگلو چور ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا یہ غور کریں، آپ سب کے گھروں میں بچے ہوں گے جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہوں گے، ٹک ٹاک بناتے بھی ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چلتے پھرتے کام کرتے ٹک ٹاک سارا دن بناتے رہتے ہیں بچے۔ آپ باجی کتنی نالائق ہے سمجھے کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ کہتی ہیں کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے درمیان اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ ان میں نالائق کون ہے۔ وہ ایک بندہ ہمارا، وہ ہمارے فیصل آباد میں جھنگ بازار ہے، وہاں لنڈا ہے، وہ میرا خیال رانا صاحب آتے ہوئے وہاں کے چکر لگا رہے ہیں۔ انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں لوگ سوٹ پہن کے پارکوں میں نہیں جاتے۔ اب رانا صاحب کا مسئلہ ہے کہ سوٹ پا لے آیا اور لانا نہیں آتا۔ وہی وجہ ہے کہ نہ رانا صاحب نو نہ گھر دے وچ بھابی نو کسے نو ٹائی نہیں بننی آؤندی۔ رانا صاحب نے کسے بندے کو ٹائی بنوا لی، انہوں کھولنی نہیں آؤندی، ہن وہ سوٹ پائی پھردے نے پارکاں دے وچ بھی، اور رانا صاحب مر جو گے گرمی دے نال، لا لو اینو۔